اشداء علی الکفار ہونا تو میں گل پوری کراں اس تو بعد بند نہیں کرنی، ویڈیو چلنا نہیں ویڈیو چلے گی، کیوں بند ہوئے گی؟ اہل سنت دا سٹیج ہے، ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی۔ اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہون لگی نہیں۔ آج تک وہ سنت جمعے میں جو خطبے میں بیٹھا جاتا ہے وہ سنت حسین ہے، وہ رسول حسین کے عشق میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ مولوی نہیں بتائیں گے، کیونکہ مولوی کو اپنی روٹی کا چکر میں ہے، لیکن سب سے بعد النبی علی ہیں، 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 علی ہیں۔ لیکن خیرت ایمانی دا تقاضا ہے، او بابے خادم رضوی کول بیٹھ کے جڑا سا دین پڑھے ہے، او میرے پیر حضرت ستار سعیدی حافظ عبدالستار سعیدی حافظ اللہ تعالیٰ دے قدمہ وچ بیٹھ کے جڑی بخاری ایسا پڑھی ہے جدو حدیث پڑھا دے انہاں کیا او میرے نبی دا فرمان ہے، بات آخری فیصلہ ہے، رسول اللہ تو بعد انبیاء تو بعد قرآن دا فیصلہ ہے، میرے نبی دے فرمان دا فیصلہ ہے، سب تو اونچی ذات، سب تو بڑے مقام والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ پہلی تو بات ہے میں ادھر بحث کرنے نہیں آیا تھا، بولا نہیں ہوں، معذرت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، میں جس طریقے سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب تک وہ بات نہیں پہنچ سکی۔ نہیں میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ یہ حضرت نے بھی ایک جملہ بولا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، ایک دوست نے سوال کیا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر روئے زمین پر سب سے افضلیت شخصیت کون سی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور درست بات کیا ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد کائنات کے اندر سب سے جو افضلیت شخصیت ہے قرآن کی روح سے اور احادیث کی روح سے، وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ حضور کے بعد سب سے افضل ہیں، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ وہ حضور علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اور اپنے مجموع کے اندر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صحابہ سے ہی افضل نہیں بلکہ ہم نبی سے بھی افضل مانتے ہیں، انبیاء سے بھی ان کو افضل سمجھتے ہیں۔ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو موقف ہے اور جو مذہب ہے ہمارا، وہ یہی ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کا مرتبہ، مقام، شان اپنی جگہ پر، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضلیت جو شخصیت ہے وہ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہی صحابہ کرام کا موقف تھا، یہی اہل بیت اطہار کا موقف ہے، ائمہ اہل بیت کا بھی یہی موقف ہے، ٹھیک ہے جی، اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے، اور تقریباً تمام مکاتب فکر کا جو ہے متفق کا نظریہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا ایسا کہ ایک محفل کے اندر جو ہے ایک نام نہاد جاہل پیر جو ہے، جو اصل میں پیر نہیں بلکہ پیڑ اس کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، اس نے یہ لفظ بولا، جملہ بولا کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ذات وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن الحمدللہ وہاں پہ ایک عالم دین موجود تھے جنہوں نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا کیا، اور انہوں نے اعلان اور پورے مجمع کے اندر واضح طور پر جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے حق کو بیان کیا، اور باقاعدہ انہوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ترتیب کس طرح قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ترتیب کس طرح بیان کی ہے، اور خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب خلافت کس طرح بیان فرمائی۔ آئیے ہم وہ منظر خود دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نام نہاد پیر نے کس طرح یہ حرکت کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کا کس طرح دفاع کیا۔ تو ناظرین و سامعین محترم یاد رکھیں کہ مطلب میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا موقف، ہمارا نظریہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا تھا، جو حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کا تھا، اور ہمارے اکابر علماء اور مشائخ عظام کا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک بیماری چل پڑی ہے، اور لوگوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی نہیں مولا علی افضل ہیں، کچھ کہتے ہیں جی نہیں جی مولا ابو بکر افضل ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بھی امام ہیں، ٹھیک ہے، اور مولا علی المرتضیٰ آپ کے مقتدی بنے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے جو ہیں امام ہیں۔ اور اگر مولا علی المرتضیٰ کی شان اپنی جگہ پہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک جو ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے متعلق حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، ٹھیک ہے۔ تو ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور ہمارا تمام صحابہ کے متعلق یہی نظریہ ہے، ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے وہ منظر ہم دیکھتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، میں گل پوری کراں اس تو بعد نہیں ویڈیو چلے گی، کیوں بند ہوئے گی؟ اہل سنت دا سٹیج ہے، ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی۔ اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہون لگی نہیں۔ آج تک وہ سنت جمعے میں جو خطبے میں بیٹھا جاتا ہے وہ سنت حسین ہے، وہ رسول حسین کے عشق میں بیٹھے اور کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ مولوی نہیں بتائیں گے، کیونکہ مولوی کو اپنی روٹی کا چکر میں ہے، لیکن سب سے بعد از نبی علی ہیں، 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 علی ہیں۔ لیکن خیرت ایمانی دا تقاضا ہے، او بابے خادم رضوی کول بیٹھ کے جڑا سا دین پڑھے ہے، او میرے پیر حضرت ستار سعیدی حافظ عبدالستار سعیدی حافظ اللہ تعالیٰ دے قدمہ وچ بیٹھ کے جڑی بخاری ایسا پڑھی ہے، جدو حدیث پڑھا دے انہاں کیا، او میرا نبی دا فرمان ہے، بات آخری فیصلہ ہے، رسول اللہ تو بعد، انبیاء تو بعد قرآن دا فیصلہ ہے، میرے نبی دے فرمان دا فیصلہ ہے، سب تو اونچی ذات، سب تو بڑے مقام والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ پہلی تو بات ہے میں ادھر بحث کرنے نہیں آیا تھا، بولا نہیں ہوں، معذرت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، میں جس طریقے سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب تک وہ بات نہیں پہنچ سکی۔ نہیں میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ یہ حضرت نے بھی ایک جملہ بولا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے مولا علی ہیں۔ ہم مولا علی کی شان کے منکر نہیں ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جڑا مولا علی کی شان دا منکر ہوگی۔ سرکار فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، جڑا مولا علی نو ولی نہ منے وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ سرکار فرمایا انا دار الحکمت ولی بابوہا، میں حکمت دا شہر، علی دا دروازہ ہے۔ اور سرکار فرمایا من کنت مولا ہو، سرکار فرمایا جیدہ میں مولا او دا علی مولا ہے۔ لیکن قرآن دا فیصلہ ہے، جڑی میں نص پیش کیتی ہے قرآن دی، محمد الرسول اللہ رب العزت نے ترتیب بیان فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معہو جڑے انہاں دی معیت وچ رہے، انہاں تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار، انہاں تو مراد، میں گل پوری کراں اس تو بعد،
اشداء علی الکفار انہاں تو مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم دی ذات ہے، رحماء بینہم انہاں تو مراد حضرت عثمان غنی دی ذات ہے، تراہم رکعا سجدا اے تو مراد مولا علی دی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ہستی او ہستی ہے، سرکار فرمایا نہیں ویڈیو چلے گی، کیوں بند ہوئے گی؟ اہل سنت دا سٹیج ہے، ویڈیو بالکل بند نہیں ہوئے گی۔ اگر اس جملے تے بند نہیں ہوئی تے اس جملے تے بھی بند ہونے لگی نہیں، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، میں دکھا سکنا تینے مذاہب تسی پڑھو، انہاں تینہ ائمہ دا اجماع ہے، تمام حضور دے اصحاب دا اجماع ہے اور رسول اللہ دی اہل بیت دا اجماع ہے۔ میرے نبی تو بعد اگر کائنات وچ کوئی فضیلت والا ہے تو صدیق اکبر دی ذات ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ اور حضرت امام حنفیہ مولا علی دے پتر فرماندے نے، امام بخاری نے لکھے چوک بخاری میرے نبی دا فرمان ہے، امام ابو حنفیہ آپ کہندے نے پتر مولا علی دا ہے۔ پوچھیا رسول اللہ تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا سب تو زیادہ فضیلت والا سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ پوچھیا پھر کون؟ اور کہن والے پتہ کون ہے؟ مولا علی خود۔ بخاری، یہ بخاری شریف رسول اللہ دا فرمان جی دے وچ موجود ہے۔ اور تسی آکھو کہ مولویاں دی روٹیاں بند ہو جان صدیق اکبر دے نا تو 14 صدیاں تے بند نہیں ہوئیاں، 14 صدیاں تے بند نہیں ہوئیاں تے جے نہیں ہوئیاں تے اگوں بھی نہیں ہون لگیاں۔ اگر میں روٹی دا ڈر ہوندا تے میں ایتھے چپ رہندا، میں کدی بھی نہ بولدا، تانوں سر سناندا ٹکا کے، تانوں شعر سناندا ٹکا کے، واہ واہ کہہ کے بہ جا کرا کے تے پیسے جیب چ پا کے چلا جاندا۔ لیکن غیرت ایمانی دا تقاضا ہے، او بابے خادم رضوی کول بیٹھ کے جڑا سا دین پڑھیا ہے، او میرے پیر حضرت ستار سعیدی حافظ عبد الستار سعیدی حافظ اللہ تعالی دے قدماں وچ بیٹھ کے جڑی بخاری اسا پڑھی ہے، جدوں حدیث پڑھاندے انہاں آکھیا او میرا نبی دا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا لوگو میرے نبی تقسیم فرماندے نے، رب عطا فرمان والا ہے۔ گلی گلی نگر نگر، بکر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں یار، گلی گلی نگر نگر، بکر ہر رہا بھی یہ نبی۔ شاہ جی سلامت رہے، تسی بھی سید ہو، تسی بھی شاہ۔ گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ مولا علی دے منکر جنہ اسا مولا علی نو منیا شاید کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے، جنہ اسا علی علی کرنے ہے شاید کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رسول اللہ جنہاں نو اپنا ویر آکھن، جڑے حسنین کریمین دے بابا ہون، جڑے سیدہ پاک دے سر دی چادر ہون اور ولیاں دے سردار ہون، حضور دے اصحاب دے انہاں وچ اختلاف ہے ہی نہیں سی۔ منبر رسول اللہ دا ہے، مسجد نبی شریف ہے، باہر نکلن والے دو یار نے آپس دے اندر میں جفی پائی ہوئی ہے، ایک دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، ایک دا نام علی المرتضی شیر خدا ہے۔ کیا بات ہے، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم لوگوں کے معیار تو دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سلطان نہیں دیکھ رہے کیا؟ دوویں یار میں آ رہے نے، میرا خطاب یہ ہوئی اس صبح خطاب میں کوئی نہیں کرنا، دوویں یار میں آ رہے نے اور ہتھاں چ ہاتھ پائے نے تے جویں جگری یار نہیں گلاں کردے آپس دے اندر ایویں گفتگو پہ کردے نے۔ اگے آئے گلی مدینہ شریف دی بچے پہ کھیڑدے نے، بنی ہاشم دا چن نے اور بڑا ہی سونا ہے جیدہ نام امام حسن مجتبیٰ ہے، ہم شکل مصطفیٰ ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اگے ودے، حضرت امام حسن پاک نو اٹھایا، بوسا دیتا، سینے لایا تے کمال جملہ آکھیا، اے امام حسن مجتبیٰ تیرے تے میں صدیق اکبر دے ماں باپ قربان ہو جا۔ صدیق اکبر پہ فرماندے نے حسن مجتبیٰ تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان تے اخیر جملہ فرمایا حسن مجتبیٰ تیرا چہرہ انور میرے بھائی علی نال تے نہیں ملدا، نانا مصطفیٰ نال بڑا ملدا ہے۔ تے اللہ کیا کو گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی 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 گلی۔ تو سامعین محترم، آپ نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا،
تو سامعین محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے علماء حق کو اسٹیجوں پہ بلایا جائے اور علماء حق کو ترجمانی کرنے کا موقع دیا جائے، اور ان جیسے نام نہاد پیڑوں کو جو ہے نہ بلایا جائے، ان کو اسٹیج پہ نہ بٹھایا جائے، ان کو دین جو ہے مسند کے اوپر نہ بیٹھنے دیا جائے۔ ہاں، اس کا حق ہے بیٹھنے کا جو اہلیت اس کی رکھتا ہو، جو اہلیت نہیں رکھتا، جو اس منصب کے لائق نہیں ہے، اس کو بالکل نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔